بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح خیبر۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے میں ناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام میں شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نائم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا، اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکتے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ وہ قلعہ کے اندر بھاگے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا باہری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کے شرط پر ان سے صلح کر لی۔ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کے ہمراہ قبیلہ طے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حکم دے کر قبیلہ طے کے بت خانے کو مسمار کر دے۔ آپ نے اپنے لشکر کے ہمراہ اس تیز رفتاری سے قبیلہ طے پر حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ طے کا بت خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ قبیلہ طے والے فرار ہو گئے۔ اس معرکہ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قبیلہ طے کا حاکم عدی بن حاتم شام کی جانب فرار ہو گیا، جبکہ قبیلہ طے کے مشہور حاتم طئی کی بیٹی کو لشکر اسلام نے قیدی بنایا، جسے مدینہ منورہ میں لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے قید خانے میں رکھا گیا۔ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ عیسائی رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لیکن اس معرکہ میں لڑائی نہ ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 روز تک تبوک میں ٹھہرے رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس معرکہ کے لیے روانہ ہوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ نہیں رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ سے لشکر لے کر نکلے تھے کہ منافقوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ناگوار گزرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موضع شرف پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔